بڑے سخت بیانات آئے ہیں، ان کی تفصیل ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا 7 مارچ 2024 کے دن ہم نے اسی شو میں اچھا یہ ڈسکس کیا تھا کہ جی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ایک گروہ ہے جو اڈیالہ جیل پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور ڈسکس کیا اس کی کنٹینیویشن کی وجہ سے کچھ واقعات ہوئے ہیں. میرا خیال ہے وہ پہلے آپ فالو اپ سیاسی استحکام پہ بات نہیں کرنا چاہتے آج. او بھیا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی استحکام کی بیس تو بنے گی نا. اس بیس میں بہرحال اڈیالہ جیل میں کوئی صاحب موجود ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا سنجیدگی سے لیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو لوگ تحریک انصاف کی تائید اور حمایت سے منتخب ہوئے ہیں، وہ بجائے جس کو آپ کہہ رہے ہو نا سیاسی استحکام اور پروسیس شروع ہو گیا ہے، ہو گیا نا. وہ کہہ رہی ہیں کہ بجائے وہاں جانے کے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں اور اس وقت تک وہاں موجود رہیں جب تک کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت فراہم نہیں کر دی جاتی. یہ بھی کہا انہوں نے. یہ بھی انہوں نے باقاعدہ. اب کیا میں اس بارے میں آپ کلیئر نہیں ہوں کہ کیا وہ اس عمل کا آغاز آج ہی سے چاہ رہی ہیں، کل سے چاہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں نصر صاحب دیکھیں، یہ مزاحمتی جو سیاسی رویہ ہے یہ تحریک انصاف کا نیا نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے 2011 سے یہی چلا آ رہا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر وہی رہے گا، وہی روش رہے گی پی ٹی آئی کی تو کوئی بات نہیں، حکومت تو اپنا کام کرتی رہے گی. اس سے سیاسی استحکام پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاسی استحکام سے بہت بڑا فرق کیا پڑے گا. دیکھیے مثال کے طور پر کہنا ایٹ ون پوائنٹ حکومت بن گئی، کابینہ چاروں صوبوں میں ہو گئی، بلوچستان میں بھی کل تک ہو جائے گی، صدر عارف علوی کی بجائے نئے صدر نے حلف بھی اٹھا لیا، تو یہ پازیٹیو سائن ہے نصرت صاحب. ارے بھائی میں اس بات پہ ایک عمارت ایک کھڑی ہو گئی سر. اب عمارت کھڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایک خاص ریکٹر سکیل سے اگر زیادہ بڑا زلزلہ آ جائے تو پھر بھی ایسے ہی محفوظ رہے گی. ایسے تو نہیں آپ کو کوئی بھی گارنٹی دے سکتا نا دنیا میں کوئی شخص. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ غور. مثال کے طور پر یہ ہمیشہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کسی صوبے میں کوئی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے سر تو وہ چارج لینے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس کی پسند کا چیف سیکرٹری ملے، اس کے بارے میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے تاکہ صوبہ چلا سکے نا آف کورس. لیکن اس کے لیے وہ کرتا یہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو استدعا کرتا ہے کہ مجھے یہ 3 افراد میں سے کسی ایک شخص کو بھیجا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب نے وفاقی حکومت کو صرف ایک نام بھجوایا، شاہ صاحب کا شاہ. اور وہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بلوچستان حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ وفاقی حکومت تو دور کی بات ہے، بلوچستان کے صوبائی وزیر اعلیٰ اگر یہ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو اس سیکرٹری کی ضرورت ہے تو وہ بھی وفاقی حکومت کو انکار کر دیں. ادھر سے وہ بھی کر صوبے کا استحقاق ہے وزیر اعلیٰ. اسی طرح اچھا وہ کہیں کہ نہیں مجھے اس کے علاوہ کو قبول ہی نہیں ہے. ایک بات ہوئی. دوسری طرف میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں یعنی ہماری آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بلی کو بھگایا نہیں جا سکتا. آپ کے بہت ہی ہر دل عزیز آپ کو پیارے جامعہ حقانیہ کے حذیفہ صاحب جو ہیں وہ ان کو اچانک ایک فتویٰ یاد آتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی یعنی وہ سیدھا براہ راست مریم نواز. لیکن پڑھے لکھے شخص ہے ویسے ظاہر ہے مدرسے سے بھی پڑھے ہیں بٹ وہ یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہیں. ڈاکٹر زویری بھی بہت ٹاپ کا سول سرجن تھا. میرا خیال ہے آپ کو شاید یہ بھول گئے آپ مصر کے، اور وہ ایک ایسے خاندان بہت ہی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو حذیفہ صاحب نے لیکن اسے ٹینشن تو بڑی نا ان کے طالبان کے ساتھ. ہز نیم از خزیمہ. خزیمہ سر ایک بریک صاحب نے یہ دیا جی. بہرحال آپ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. ایٹ لیسٹ ود ون صوبہ اینڈ ود ون پارٹی. ٹھیک ہے دیز آر آلسو دا ریئلٹیز بٹ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ چیزیں درست سمت میں جا رہی. پیپلز پارٹی اور JUI سینٹ انتخابات میں تعاون کا فیصلہ. صاحب تو مانیے کہ ہم مبارک الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ عدنان صاحب کی ایسی مثبت خبروں کو بدستور اور مسلسل سچا ثابت کرتے رہے. اور دوسری طرف پھر مجھے آپ کو یہ اطلاع دینے دیں کہ نواز شریف صاحب اتنے مضطرب ہیں مضطرب اضطراب سے بے چین ہے نا. ناراض. مضطرب اور ناراضگی دو الگ الگ چیزیں.
میں نے مختلف ذرا چکے اچھی سوفسٹیکیٹڈ زبان میں کہا ہے. ابن انسا وہ بار بار پوچھ رہے ہیں، یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. گزشتہ 3 دنوں سے ایک بات چلی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی قیادت کو رام کرنے کے لیے عظیم تر جس کو قومی مفاد میں یہ راستہ بنایا جا رہا ہے کہ جی 4 قومی اسمبلی کی نشستیں کھول کر یہ اس ملک کے بہت ذمہ دار صحافیوں نے یہ خبر دی ہے. اگر آپ اس سے نواز شریف کیوں سنیں تو صحیح، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان میں میرے بہت ہی بڑے بھائی درینہ دوست نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دی. میرے بہت ہی جگر جان، میرے جگری بڑے زبانہ طالب علمی کے، جب ہم لاہور میں ایوب خان کے خلاف مظاہرے کرتے تھے، افتخار احمد اس کا ٹکر ہے، اور ایک دو اور اس طرح. اب میاں صاحب نے اپنے 1-2 بہت قریبی دوستوں سے یہ پوچھا ہے کہ ایک ہی خبر ہے اس خبر میں، اور بس یہاں چپ ہو جاتے ہیں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جن حلقوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے ان میں لاہور کا وہ حلقہ بھی شامل ہے جہاں پر فارم 47 کے مطابق وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیتتے بتائے گئے ہیں. 45 کے مطابق 47 میں تو یہ جیت گیا نا. میں نے لفظ 47 استعمال کیا، فارم 47 کے مطابق میں نے کہا. اس کے بعد کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی وہ کھلے گا تو پیغام دراصل میاں صاحب کو یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی بجائے اس کے کہ وہ کھلے اور بات بنے، آپ خود ہی کیا وہ حافظ نعیم صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں تو ہارا ہوا ہوں، آپ خود ہی اعلان کریں اور علاج کے بہانے برطانیہ چلے جائیں. یہ کہیں کہ میں ہار گیا ہوں اور میں جا رہا ہوں. اوہو یہ بات اچھا یہ نہ کریں، چلے جائیں. نہیں، یہ بھی مشورہ دیا ہے کسی نے کرے. ایک ٹویٹ میرے دوست، میرے پیارے بھائی، یہ تو سارے میں تو امتیاز عالم، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی کے ووٹوں میں اتنا فرق ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس پہ میاں صاحب جو ہیں وہ 2-3 مرتبہ لوگوں سے پوچھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ اس قدر کائیاں انسان بھی ہیں، رپورٹر تو ہیں ہی ہیں، اور بڑی انویسٹیگیٹو طبیعت ہے. میں آپ کو ایک خبر دی. اچھا کیا یہ کل بات آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا اسی پروگرام میں بیٹھ کے، اور کل آپ کی چلو ملاقات نہیں ہوئی لیکن آنکھوں سے آنکھیں تو ملائی نا آپ نے میرے محبوب. نہیں، میں ان سے نگاہیں چراتا رہا. چلو اس وجہ تو سے یہ اضطرابی کیفیت، ان کی اضطرابی کیفیت جو ہے وہ کافی، انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آتا ہے جب وہ پبلک میں ہوتے ہیں. اچھا لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کا رویہ یہ تھا کہ بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کی ہو. اوئے ہوئے یہ محسوس ہوا آپ کو؟ او ایبسولوٹلی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں، یہ اب میرا خیال نہیں ہے، سوری، یہ میرے پاس خبر ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خبر ہے کہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ میاں صاحب کم از کم 3 افراد سے پوچھ چکے ہیں بغیر کسی تبصرے کے. اے عدنان صاحب کی گل چل رہی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایسا کچھ گل ہے، دیٹس اٹ. نہیں تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب؟ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی ایک گروہ ہے. کوئی نہیں پڑتا. او بھائی میرے، تم کردار ہو، ہر چیز ارریلیونٹ ہو چکی ہے، ایون نواز شریف. تو بس پھر ٹھیک ہے، خدا حافظ. جی کہ کون ریلیونٹ ہے؟ مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری. تو مائنس نواز شریف ہو گیا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انکلوڈنگ نواز شریف، آپ نے کہا نا مطلب ریلیونٹ ہوگی نا. نواز شریف کی ناراضگی میٹر نہیں کرتی، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں. چلو میں یہ کہنا ان کی ناراضگی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک. جب کارگل ہوا تھا وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف. اچھا، اس کا بولنا میٹر نہیں کرتا. اچھا، جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا کون تھا وزیر اعظم؟ نواز شریف. لیکن ان کا بولنا میٹر نہیں کرتا. ظاہر ہے. چلے ابتدا بولنا سائفر علی کا قدم نہیں جو ہو رہا نہ کرو نا، بات نہ کریا کرو. تھوڑا جتنا میں نے سینٹ کی بات کرنی تھی، بریک کا ٹائم بھی ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم اتنی میں نے تمہیں جو بات سمجھائی ہے تم نے سمجھنے کی کوشش تو میں نے تھوڑی بہت کی. نہیں کی. چلو